ہیں اور میرے بڑے بہترین دوست تھے, اب اس دنیا میں نہیں, ان کی بیٹی ہیں گلزار خان لالا, ان کی بیٹی ہیں. تو ان کو میں کس شعر سے بلاؤں, کیونکہ وہ جس طرح ایک پشتون جو خاتون ہوتی ہے, جس طرح وہ ہر ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے اور لڑتی ہے, تو ان پہ مجھے ایک ہی شعر نظر آیا جس پہ میں شاندانہ گلزار صاحبہ کو ویلکم کروں گا, ہماری ایم این اے صاحبہ, اور خیبر پختونخوا کی شاید پہلی الیکٹڈ ایم این اے ہیں, اگر میری نالج کریکٹ ہے تو آزاد جیت کے آئی, مطلب الیکشن لڑ کے آئی ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. تو شعر یہ ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. شاندانہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آئے ہوئے مہمان, تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے معززین ہیں, ان سب کو میرا سلام. میں کوشش کروں گی تھوڑا کم بولوں, کیونکہ جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا, نہ مجھے علی محمد صاحب کی ماشاءاللہ جو فائری ایلیکوینس ہے وہ میرے میں ہے, نہ شہریار کا صبر ہے مجھ میں, اور جو ابھی علی محمد صاحب نے بات کی, یہ میں ریکارڈ کر کے اپنی والدہ کو دکھاؤں گی, جنہوں نے مجھے کل باقاعدہ بددعا تو نہیں دی, بٹ ذرا رک گئی, اس سے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر برباد ہوگا. وہ کیونکہ مجھے ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے. سو میں کوشش کروں گی کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں, ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو. آج ہم جس لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین. ہم چاہے اہل سنہ ہو, اہل تشیع ہو, ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو, تگڑے مسلمان ہو, لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. ہم پٹھان بھی ہو سکتے ہیں, پنجابی بھی ہو سکتے ہیں, سندھی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی, اور انشاءاللہ ہوں گے بھی, لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو مانتی ہوں. حالانکہ یہ سب گواہ ہیں کہ میں ان سے بھی کافی لڑائیاں شڑائیاں کرتی تھی, مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیتے تھے. وہ یہ تھا کہ ان میں ہمت تھی ایک مرد مومن کی, ان میں خوف اگر تھا وہ اپنے رب کا تھا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبر تھے یا غلطیوں سے پاک تھے, وہ ہماری طرح انسان تھے, لیکن جو ان میں ایک صفت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے, وہ صفت یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اب اس کے محبوب رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں نے آج تک دنیا کا کوئی گلوبل لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے یہ ہمت کرے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, بھی دوبارہ کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ایک کیل ان کی تخت کو الٹنے میں تھا, وہ یہی کیل تھا جو ٹھوکا گیا تھا کہ اس آدمی نے ہمت کیسے کی کہ اس نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ بولا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. مرد مسلم, مرد اسلام, عمران خان زندہ باد. خان صاحب کی یہ خاصیت صرف پاکستانی نہیں مانتے, ساری دنیا مانتی ہے. جب فلسطین میں یہ جینوسائیڈ شروع ہوا, نسل کشی, جس قسم کا ظلم اور بربریت ہے, ابھی میں نمبرز دیکھ رہی تھی, 32,000 فلسطینی مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں, جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں. ایک فلسطینی نے یہ اسٹیٹمنٹ کی کہ اگر آج کاش عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ ہمارا کیس لڑتے. اور اس کی مینیفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ بہت بلیو کرتی نظر لگنے میں. شاہد خان صاحب کو نظر ہی لگ گئی تھی 25 ستمبر 2019 میں, جب ترکی نے اور پاکستان نے نیو یارک میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا. وہ پہلا ایونٹ تھا دنیا میں ہیٹ سپیچ اور اسلاموفوبیا کے خلاف, کیونکہ اس کی جو بدشکل مینیفیسٹیشنز ہیں, اور میرے آپ کے جو غریب یا مالدار بھائی بہن ہیں یورپ میں, امریکہ میں, مشرقی, مطلب ساری دنیا میں, ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے. خاص کر 9/11 کے بعد ہماری بہنوں کے حجاب پھاڑے گئے, سکھ برادری کے لوگ جو دور دور سے مسلمان نہیں ہیں ان کو مارا گیا. ان کے قوانین ایسے بنے ایک خاص ملک میں, جس میں اگر مسلمان کی اگر ایک نان مسلمان کی 1 سال کی سزا تھی تو مسلمان کی 3 سال کی سزا تھی. اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اگر مارنے والا مسلمان تھا تو وہ ٹیررسٹ تھا, لیکن اگر وہ نان مسلم تھا تو وہ مینٹلی ڈیرینج تھا, یا وہ ڈینجرس انڈیویجول تھا, یا مس گائیڈڈ تھا.
اسلاموفوبیا کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ جس کا اسلام سلم سے لفظ نکلا ہے، اسلام اور ٹیررزم، اسلام اور دہشت گردی، اسلام اور تشدد ایک ہی چیز ہے. ہمارے مردوں کو جن کی داڑھی ہو یا پگڑی پہنے ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے کہ جی بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان باتوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، یہ ہم نے دیکھا. میں نے 10 سال یورپ میں گزارے ہیں، میرے ساتھ تمیز میں تھے، حیا میں تھے، عزت میں، لیکن آنکھیں تو ہے نا ہماری. میں سوئٹزرلینڈ میں رہ رہی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی مسجد پہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ ہم اونچی بنائے کوئی بھی عمارت، کیونکہ یہ میزائل کی طرح لگتی ہے. اب آپ سوچیں پڑھے لکھے لوگ اس میں یہ بات ان کو شیوا دیتی تھی. خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا، یہ اس انٹرنیشنل OIC کا ریزولوشن یہ تب کیا جب نیوزی لینڈ میں 2 ڈفرنٹ مساجد میں 25 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. یہاں پہ میں ضرور تعریف کروں گی ایک خاتون کی، جسنڈا آرڈن، جو پرائم منسٹر تھی نیوزی لینڈ کی. انہوں نے ہمت کی، حجاب پہنا اگلے ہفتے، اور جمعے کی نماز میں بہت سارے کرسچنز کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. نماز نہیں ادا کی، شرکت کی. اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے، حالانکہ 52 اور مسلمان ممالک ہیں. اس کی سزا ان کو یہ ملی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، تمام PTI ورکرز کو بھی، کیونکہ ان کو جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے پولیٹیکل اسلام. یعنی آپ مسلمان وہ ہوں جو چھپ کے نماز پڑھیں، فتح مکہ سے پہلے کا جو حال تھا، آپ چھپ کے کلمہ پڑھیں، آپ چھپ کے اسلام پریکٹس کریں. آپ کی خواتین حجاب نہیں پہن سکتی، برقع نہیں پہن سکتی، چہرہ نہیں ڈھک سکتی. کیوں نہیں ڈھک سکتی؟ جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور جب فرینچ قانون کہتا ہے کہ آپ نے فرانس میں رہتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتی دینی چیزیں، تو پھر وہاں پہ کراس کیوں پہنتے ہیں، صلیب کیوں پہنتے ہیں لوگ؟ پھر وہ بھی منع کر دیں. کرسمس کیوں سیلیبریٹ ہوتا ہے؟ خان صاحب نے دنیا کی منافقت ان کے سامنے رکھ دی، اور وہ کسی سے برداشت ہوا نہیں. وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ ویسٹ میں رہے تھے، مغرب میں. ان کے بچے مغربی ہیں، مسلمان تو ہیں بٹ مغربی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک میں تو شکر ادا کرتی ہوں. ہم ایک تکلیف سے ایک وقت بہت گزر رہے ہیں، لیکن شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے وقت میں پیدا ہوئے. وہ ہمارے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے. اور وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. لیکن آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کہہ سکوں کہ ہم نیو ایج مسلمز ہیں. اگر آپ کو یاد، ایک زمانے میں ایک منافقت ہوتی تھی پاکستان میں، ہم کہتے تھے انلائٹنڈ ماڈریشن، ہم معافی مانگتے تھے مسلمان ہونے کی. وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ہم ضرور کریں گے کہ اس ملک میں ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفید رنگ ڈالا اس جھنڈے میں مذہبی اقلیتوں کے لیے، ہم تہیا کریں گے جو عزت ہم دنیا سے مانگتے ہیں مسلمانی کے لیے، وہی عزت ہم پاکستان میں دیں گے غیر مسلم اقلیتوں کو، کہ ان کو نہ یہ فیل ہو کہ وہ ہم سے کسی طرح سے کم ہیں. کیونکہ ہمارا رب، اور یہ میری آخری بات ہے اس پہ، سوری علی صاحب بہت ٹائم لے لیا، ہمارا رب رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. ہمارے جو قرآن میں ہے، ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. وقت لگے گا لیکن ہمت نہیں ہارنی. اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ راہ راست پہ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے. بہت شکریہ. میرے دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دل پر. میرے دل ہے دیوانہ آپ کا، میری ہر ایک سانس پر ہے اب ترانہ آپ کا، آپ ہیں دل بر. میرے آئے تطہیر کو تم دے
को खत्म नबूवत चांद उमर भाई को हम बुलाएंगे। खान साहब को ये शेर डेडिकेट करते हैं कि ताख्त में दुश्मन भी था, खान साहब ताख्त में दुश्मन भी था और पुश्त पे अहबाब भी, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही। उमर भाई, उमर उठान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जनाब राजा नासिर इलावा राजा नासिर साहिब, चेयरमैन NWM, यहाँ पे स्टेज पे मेरे बैठे हुए जितने साथी हैं, पार्टी लीडरशिप है, सबको अस्सलाम वालेकुम, और बिलखसूस ख़वातीन हज़रात और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को। ख़वातीन हज़रात, इफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ चुका है और मैं बहुत मुख्तसरन बात करूँगा क्योंकि बैरिस्टर साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी बात करनी है। इस प्रोग्राम को इनकाद करने में मैं रऊफ हसन साहब, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनको खिलाफ तहसीन और मुबारक पेश करता हूँ। बेहतरीन प्रोग्राम है रऊफ साहब, हैट्स ऑफ टू यू। और कोर कमेटी ने इनको टास्क दिया था। ख़वातीन और हज़रात, इस्लामोफोबिया आया कहाँ से? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपने वज़ीर आज़म और हर दिल अजीज़ कायद जनाब इमरान खान साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को इस चीज़ पे कन्विंस किया और उनको मजबूर किया कि इस्लामोफोबिया का दिन 15 मार्च हर साल ये दिन मनाया जाए। ये किसी और की सोच नहीं थी, पर इससे फायदा क्या है कि जो नेगेटिव इंप्रेशन बैनुल-अक़वामी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ था, वो सामने करने की बात है, वो उजागर करने की बात है, उस पर बातचीत करने की बात है। और इसमें भी आप देखें, ड्रिल डाउन करें कि वो आया किधर से। मैं आपको मुख्तसरन कहता हूँ, मैं वियना में जा रहा था और वहां पे शॉनब्रोन पैलेस है, उसका टूर ले रहा था, तो वहां पे हमारी टूर गाइड थी। उन्होंने बताया कि मुसलमान फौजें इस गेट तक पहुंची थी, वियना के गेट तक। तो वेस्टर्न कंट्रीज में एक इस्लामी कुव्वत से एक खौफ आज भी मौजूद है। जरा सा टटोले में खौफ सामने नजर आना शुरू हो जाता है, और यही वो वजह है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन की किताब के साथ साथ और बहुत सारी किताबें और जरीदे और आर्टिकल्स और ये चीजें लगी हुई हैं, और ये मुस्लिम ममालिक को डिस्टेबलाइज करने का जो सिलसिला है वो बहुत पहले से चल रहा था और चल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और मजबूत करें, और यही वो वजह है कि हमारे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? ख़वातीन और हज़रात, जरा मुताला करें तारीख का कि इस्लाम में और दुनिया में कोई भी मिलिट्री हिस्ट्री का यहां पे शागिर्द हो तो आप लोगों को ताज्जुब होगा कि हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तारीख में टॉप रेटेड जनरल्स में, कमांडर्स में उनका नाम शामिल होता है। वजह, उन्होंने अफवाज में, अरब अफवाज में 8 ऐसे इनोवेशंस लाए थे कि उनकी जिंदगी के अंदर आप नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 बड़ी जंगें, 18 रेड्स और उनके मातहत तकरीबन 38 मुख्तलिफ ऑपरेशंस उन्होंने कंडक्ट की थी, और सारी की सारी कामयाब। और आप नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, जो इनकलाब लाए थे, जिसकी वजह से जब उस दुनिया में नहीं रहे, 632 ईस्वी में आप नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, उसके बाद 635 ईस्वी में वही मुसलमान फौजों ने 2 सबसे बड़ी कुव्वतों को शिकस्त दी 6 महीने के अंदर अंदर। एक आपकी ससनिद पर्शियन एम्पायर थी और दूसरी आपकी बिजेंटाइन एम्पायर थी। और उसकी बुनियाद क्या थी ख़वातीन और हज़रात? उसकी बुनियाद थी अदल और इंसाफ, जिसको हमारे प्यारे कायद और हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब कहते हैं रियासत मदीना। वो निज़ाम जो अदल पे बना था, वहां से मुसलमान फौजें उठी
اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیادی تھی عدل اور انصاف. وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو, نہ کہ فارم 47 کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ حکومت آج جو ہے انہوں نے عمران خان کا مینڈیٹ چرایا ہے, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے, اسمبلیوں میں کریں گے, گلیوں پہ کریں گے, مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں, اور ہم لوگوں نے, ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے, اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں, کیونکہ عوام کی نظریں ہم پہ ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. آخر میں برشید صاحب کو بلانے سے پہلے درخواست ہے تمام محترم مہمانوں کو کہ آپ نے افطار پہ رکنا ہے. اور بیٹھے ہوئے میری لیڈرشپ, سامنے بیٹھے ہوئے میری بہنیں, میرے بھائی, دوستوں, عزیزوں اور میڈیا کے ساتھ, السلام علیکم. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, اسلاموفوبیا پہ, اگر آج کے دن میں خراج تحسین پیش نہ کروں عالم اسلام کے اس مرد کلندر کو جو ختم نبوت کا عظیم پہرے دار ہے, جو آقا دو جہاں کی حکم حرمت کا عظیم جنگ لڑنے والا ہے, جس نے میرے آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ کے سامنے ایسے لڑی جیسے ایک مشاق وکیل لڑتا ہے. ہر مسلمان کے دل کے اندر میرا نبی بستا ہے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میری, جیسے اللہ نے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سے اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کی اولاد, آپ کے ماں باپ, آپ کی جائیداد سے زیادہ آپ کو پیارا نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو یہ آواز بلند کی, سوئی ہوئی تھی عالم اسلام. ایک ہمارے پیران نے, مشاخ عظام نے, علماء کرام نے, ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے پریچ کا, ان کی فالوورز کا. لیکن جو عمران خان نے اقوام متحدہ میں بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے جس کے خلاف آج عمران خان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں علی محمد خان صاحب یہ 9/11 کے بعد امریکہ گیا ہوا تھا, ہائی پروفائل وزٹ اس وقت میں نے تھا, تو ہم گئے ہوئے تھے. میں نیو یارک میں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا, تو ایک الجزائر کے مسلم تھے, میں ان سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا تو آوازیں کس رہے تھے, اتنی وہاں پہ زیادتی, ناانصافی. اس نے ایک دفعہ خاموشی اختیار کی, دوسری دفعہ خاموشی اختیار کی, تیسری دفعہ بھاگ کے باہر نکلا. میں نے اس کو جا کے پکڑا, میں نے کہا محمد پلیز پلیز پیسفل. اتنی حد تک وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی, ناانصافی کرتے تھے. کیوں؟ وہ ہماری سرکاروں کی پالیسیاں ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام لفظ سلمہ سے نکلا ہے, جیسے میری بہن کہہ رہی تھی, اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے. اسلام نے وہ چارٹر آف لائف دیا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ, چاہے وہ ہماری ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, اسلام نے عزت دی ہے. اسلام نے غریبوں, مساکین کے لیے ایک پیغام دیا ہے. تو باقی بھی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. کاش کہ آج عمران خان ہمارے درمیان ہوتے, لیکن میں آج کی اس محفل کی وساطت سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان, آپ کے بھائی نہ جھکیں گے نہ بکیں گے. انشاءاللہ تعالی خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی انشاءاللہ تعالی. زندگی ایک دن کی آنی ہے, زندگی کا ایک دن مقرر ہے, وہ ہم نے مرنا ہے. دنیا کو کوئی طاقت ہمیں نہ جھکا سکتی ہے. ہم جھکتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتے, جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج ہماری لیڈرشپ کو, چیئرمین صاحب کو, جنرل سیکرٹری صاحب کو, کہ آج آپ نے یہ انعقاد کیا اور آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہمیں یہ یاد دہانی کروائی کہ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے لیے آواز بلند کی تھی. پاکستان زندہ باد.